بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈراتے رہیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ شروع سورہ بقرہ میں سب سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت کو بیان فرمایا، اور اس میں قرآن پاک کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ذالک الکتاب، کہ یہی حقیقی کتاب ہے۔ دوسرا فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی صفات اور ان کا انجام ذکر کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب یہ قرآن نازل ہوا تو اب اس کے ماننے اور نہ ماننے والوں کے اعتبار سے اس کی 3 قسمیں بن گئی۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اس قرآن پر ایمان لایا، جن کو اللہ نے متقین فرمایا اور ان کی صفات بھی بیان فرمائی۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن کو ایمان نہیں لایا اور اس کے مقابلے میں آئے۔ پھر ان کے 2 طبقے تھے، ایک وہ تھے جو کھلم کھلا جنہوں نے قرآن کا مقابلہ کیا، اور علی الاعلان جو اپنا ان کا غلط عقیدہ تھا، کفر تھا، شرک تھا، آبائی رسومات تھی، ان پر ڈٹے رہے اور حضور علیہ السلام کا اور قرآن کا کھل کر مقابلہ کیا انہوں نے، تو ان کو کفار سے قرآن نے تعبیر کیا۔ تیسرا طبقہ وہ تھا جو قرآن پر ایمان نہیں لائے، لیکن انہوں نے اپنے جو دل کی آواز تھی، کفر تھا، اس کو چھپا کے رکھا، اپنے ذاتی مفادات کی خاطر اور اپنی خواہشات کی خاطر، دنیاوی لالچ کی وجہ سے دل میں تو کفر ہی رکھا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، جن کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا گیا ہے، کہ دل میں کفر تھا لیکن کلمہ بھی پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، اور جب حضور علیہ السلام جہاد میں جاتے تھے تو ساتھ جہاد میں بھی جاتے تھے، لیکن اندر سے کافر تھے۔ مسلمانوں کے پاس ہوتے تو کہتے ہم مسلمان ہیں، جب غیر مسلموں کافروں کے پاس جاتے تو وہ ان سے کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ ان کا جو تذکرہ ہے، ذکر ہے، وہ اگلے رکوع میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے شروع رہا ہے، منافقین کا، اور وہ 13 آیتوں میں اللہ نے ان کو ذکر کیا ہے۔ اور یہ جو آیتیں آج پڑھی ہیں 2 آیتیں، ان میں ان کفار کا ذکر ہے جنہوں نے علی الاعلان کفر کا اقرار کیا اور حضور علیہ السلام اور قرآن کا مقابلہ کیا ہے انہوں نے، تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، اے نبی جی بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، یعنی کفر پر ڈٹے رہے، اڑے رہے، اور انہوں نے اپنی کفر پر ضد کی اور عناد اور بغض کا راستہ اختیار کیا، قرآن کے حق ہونے کے، حضور علیہ السلام کے سچا ہونے کے سارے دلائل اور ثبوت دیکھنے کے باوجود بھی کفر پر ہی اڑے رہے اور ضد کا راستہ اختیار کیا، تو ان کے بارے میں سواء علیہم، ان کے حق میں اب برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ تو یہاں فرمایا کہ الذین کفروا، اب کفر کس کو کہتے ہیں؟
کفر کا لغت کے اندر معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپا لینا، پردہ ڈالنا، چھپا لینا۔ اسی لیے جو آدمی یعنی کسی کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ کفران نعمت ہوا ہے، اس نے اللہ اپنے محسن کی جس نے اس پر احسان کیا ہے اس کے احسان کو اس نے چھپا لیا ہے۔ تو کفر کا معنی بھی ہے چھپانا۔ تو کافر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب سے زیادہ بندوں پر محسن ہے، احسان کرنے والی ہے، نعمتیں دینے والی ہے، اس کی نعمتوں کا انکار کر کے اس کی ذات کا بھی انکار کرتا ہے، اس کی صفات کا بھی انکار کرتا ہے، اس لیے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں جن کافروں کا ذکر ہے وہ کافر ہیں جن کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ سارے کافروں کے بارے میں یہ بات نہیں، کیونکہ بہت سے کافر بھی بعد میں مسلمان ہوتے رہے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں۔ اچھا، کفر ایک تو لغوی معنی ہو گیا، دوسرا اصطلاح میں شریعت کی ٹرم میں کفر کسے کہیں گے کہ اس ایمان کے لیے تو یہ ضروری تھا کہ جتنی بھی چیزیں حضور علیہ السلام دین کی لے کر آئے ہیں ان سب کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اور کفر کہتے ہیں کہ جو چیزیں دین کی حضور علیہ السلام لے کر آئے ہیں تو ان میں سے کسی ایک بھی شریعت کی بات کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ ایمان کے لیے ساری چیزوں کو ماننا ضروری ہے، اور کفر کے لیے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا تو وہ کافر ہے۔ اب مرزائی کیوں کافر ہیں؟ نماز بھی پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، روزے بھی مانتے ہیں، زکوٰۃ بھی مانتے ہیں، ساری چیزیں مانتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کو نہیں مانتے، اور اپنے مرزا لعین کو بھی وہ پیغمبر اور نبی مانتے ہیں۔ تو کفر کی کسی بھی چیز کا انکار کر دیا دینی اعتبار سے تو اس کا وہ کافر ہو جائے گا۔ ان کے بارے میں اللہ فرما رہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں لفظ آیا ہے انذار۔ انذار عربی کا لفظ ہے، اور عربی سے اردو کا جب اس میں ترجمہ کرتے ہیں تو اردو میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس کی صحیح طرح سے اس کو یعنی واضح کر سکے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں خوف دلانا، اور اس سے مراد ایسی خبر ہے جس کی وجہ سے خوف پیدا ہو جائے، اور یہ مطلقاً خوف نہیں ہے، یہ ایسا خوف ہے کہ دوسرے کی ہمدردی، اس کی محبت، اس کی شفقت کو دل میں رکھ کے اس کو مستقبل کے کسی خطرے سے آگاہ کر دینا، اس کو کہتے ہیں انذار۔ جیسے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے سے اس کو اوپر کوئی جانور حملہ کرنے لگا ہے، شیر ہے، سانپ ہے، اس پر حملہ کرنے لگا ہے، اس نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھ لیا، آپ اس کو فوراً اس کی اطلاع کرتے ہیں۔ اب یہ اطلاع جو ہوتی ہے اس کو انذار کہتے ہیں، کہ آپ نے اس کو جو بتایا، اس کی محبت، اس کی شفقت کی وجہ سے، اس کی ہمدردی کی وجہ سے اس کو خطرے سے آگاہ کر دے، اس کو انذار کہتے ہیں۔ تو نبی جو ہوتے ہیں وہ نذیر ہوتے ہیں اور بشیر بھی ہوتے ہیں۔ نذیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیونکہ آئندہ کے جو خطرات ہیں کہ اگر جس آدمی نے ایمان قبول نہیں کیا، کفر پر چلا گیا، تو اس کو دوزخ کی آگ میں ہمیشہ جلنا پڑے گا، اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے وہ دنیا میں ڈراتے ہیں۔ عربوں میں یہ دستور ہوتا تھا کہ اگر کوئی کیونکہ وہاں جنگیں بہت ہوتی تھیں، اگر کسی آدمی کو پتہ چل جائے کہ فلاں قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرنے لگا ہے، تو وہ آدمی اونچی پہاڑی پر چڑھ کر پھر سب کو اس کی اطلاع چادر ہلاتا تھا اور سب کو اس کی اطلاع کر رہا تھا۔ اس آدمی کو بھی نذیر کہتے تھے کہ یہ ان کو خطرے سے آگاہ کر رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں، آپ کے اندر تو شفقت ہے، محبت ہے، ان کی ہمدردی بھی ہے، لیکن یہ ان کے حق میں برابر ہے، آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ہٹ دھرم ہے۔ تو جب کوئی آدمی حق واضح ہونے کے بعد بھی اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے اور ضد کا عناد کا راستہ اختیار کرتا ہے، پھر اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ گناہ اور کفر کی اصل سزا تو آدمی کو آخرت میں ملے گی، گناہ کبیرہ کی اور کفر کی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ سزا دے دیتا ہے، اور گناہ کی سزا دنیا میں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، پھر نیکی کی صلاحیت اس میں سے ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان من الجزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا، نیکی آدمی کرتا ہے تو اس کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقد انعام ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اس کو دوسری نیکی کی توفیق مل جاتی ہے، پہلی نیکی قبول ہوگی، دوسری کی بھی توفیق ملے گی،
اور گناہ کی جو سزا ہے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ کیا تو اب اس کے بعد اگلے گناہ کا بھی موقع مل گیا تو یہ پہلے گناہ کی اللہ نے اس کو سزا دی ہے، یہ سزا ہے اس کے لیے۔ اور پھر اس طرح اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو پھر دل اس کا بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی طرف اس کی رغبت ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کو نیکی نظر نہیں آتی، گناہ نظر نہیں آتا، نیکی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ کی بھی حقارت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اسی کے بارے میں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ انہوں نے ضد کا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پھر وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے ان کافروں کے لیے۔ تو جو اس سے ہمارے لیے سبق کی بات ہے کہ جب آدمی کے سامنے حق واضح ہو جائے تو اس پر عمل کرنا چاہیے، پھر اپنی ذاتی جو عناد ہے، ضد ہے، اس کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ضد اور عناد آدمی کو بڑی بڑی خیروں سے محروم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایمان سے بھی محروم کر دیتا ہے، جیسے ان کافروں کا حال ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔